لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا تو ہوس جو ہے کھانا بھی انسان کی ایک خواہش ہے, یہ بھی دنیا میں داخل ہے اور یہ حلال خواہش ہے, لیکن اگر یہ اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ خواہش نہیں بلکہ ہوس. تو عزت بھی انسان کی ایک ضرورت ہے, لیکن عزت کی چاہت اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ ہوس. جیسے بعض لوگ ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں, ہر جگہ ان کو آگے رکھا جائے. جو پہلے سے عزت دار لوگ ہیں اپنے آپ کو ان سے آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو عزت دیں. دیکھو بیٹا اگر باپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کہ میرے ابا کی عزت اس گھر میں بہت ہے, تو ابا کے سامنے تو میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھائی, تو میں چاہتا ہوں باپ کے سامنے بھی لوگ میری سنیں. تو یہ عزت کی خواہش نہیں ہے بلکہ عزت کی ہوس ہے کہ آپ باپ کا باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو. ایک آدمی اپنے آفیسر سے زیادہ عزت چاہتا ہے کہ میری عزت میرے آفیسر سے زیادہ ہو, تو یہ خواہش نہیں ہے بلکہ یہ بھائی جو پہلے سے قابل عزت ہے ان کو تو ان کا مقام دینا پڑے گا نا. تو ہوس بری چیز ہے. قرآن نے کیا بتایا یہود علماء کے بارے میں؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. فرمایا ان یہودیوں کے علماء چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ان کاموں پہ ہو جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ایک برائی ہے, انسان میں وہ کوالٹی ہوتی نہیں ہے, لیکن چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ مجھ میں یہ کوالٹی ہے اور اس بیس پہ لوگ میری عزت کریں. تو قرآن کے الفاظ ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, ایسے لوگ عذاب سے بچ جائیں گے اس کا تصور بھی مت کرو. آپ میں کوئی کوالٹی ہے نہیں لیکن آپ چاہتے ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے, میں اتنا اچھا ہوں اور یہ پھر میری عزت کریں. تو عزت کروانا یا عزت کی خواہش رکھنا اچھی بات ہے, لیکن جب یہ سوچ ہوگی تو یہ لمٹ سے تجاوز ہے, یا آپ نے اپنی لمٹ حدود کو کیا کر دیا ہے کراس, تو یہ ہوس کہلائے گی, یہ عزت کا بھوکا کہلائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ پہلے میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں الٹا کرتا ہوں نا کہ میں اگر نہیں آ رہی تو گویا میرا قصور ہے, میں نہیں سمجھا پا رہا. تو یہ تمام چیزیں حد میں ہوں تو اللہ کی طرف سے نعمت ہیں. تو اس کے بارے میں نبی نے فرمائی یہ دنیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا چاہتے ہو نا یہ ساری چیزیں مل جائیں تو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. یعنی اصل فکر کیا بنا لو؟ آخرت, اور یہ ساری چیزیں پھر آخرت کے تابع ہو جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اپنی اصل فکر آخرت کو بنا لیا, آخرت کہ پہلے جنت باقی سب چیزیں بعد میں, پہلے اللہ باقی سب چیزیں بعد میں, تو یہ ساری چیزیں خود بخود ایک لمٹ میں آ جائیں گی نا. او بھائی جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا ہوگی نہیں تو پھر جھوٹ بول کے بھی اپنی عزت کرواؤ گے, ٹھوسو گے بھی طبیعت سے, روزہ تو گیا, روزہ کون رکھے گا؟ پھر تو کھائے گا نا زیادہ. کہ جب مقصد ہی دنیا ہے تو بھائی جتنے مزے اڑا لو اچھا ہے, پھر تو کھاتا ہی رہے گا, کھاتا ہی. جیسے لوگ کھائے جا رہے ہیں کہ یار دنیا میں جب رہنا ہی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے تو کم کیوں کھائیں؟ ارے جب دنیا کا مقصد ہی مزے اڑانے تو کم کھانے میں زیادہ مزہ ہے, زیادہ کھانے میں زیادہ مزہ ہے. پھر تو بھرو بوٹیوں, اور آدھی یہاں سے کھاؤ ران کی بوٹی, پھر اب چیس کا مزہ لو, اب تھوڑی سی سینے کی. یہی کر رہے ہوتے ہیں نا جو بیچارہ شریف آدمی ہو, تو پہلے ران کی بوٹی کو شادی میں پورا صاف کرے گا, پہلے یہ تو ختم ہو جائے. دوسرا کہے گا ایک چک یہاں سے لے لی تو اب تھوڑا سا مزہ وہاں سے بھی. وہ تکے بھی ٹرائی کر کے دیکھو, ملائی بوٹی تو رہ گئی. تو وہ ہوس ہے نا, اس کو تو خواہش ہے کہ سارے مزے دنیا میں اڑا لوں. تو وہ کھانے میں اعتدال, بولو بھائی نہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے, جلدی سے بس 2-4 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں, اللہ کرے ہو جائے. دوسرا عزت کی جو بھوکا ہوتا ہے, اسی طرح دولت کا جو بھوکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل بنا لیا نا تو یہ چیزیں خود بخود کیا ہو جاتی ہیں؟ لمٹ. اور اس کی خوشخبری کیا دی نبی نے؟ فرمایا اس کو 3 انعام دنیا میں ملیں گے. جعل اللہ غناہ فی قلبی, کیا خوبصورت انعام ہے اور الفاظ ہیں. اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا, لاپرواہی, بے پرواہی.
لوگوں کا محتاج، وہ لوگوں سے یہ امیدیں نہیں لگائے گا کہ میری عزت کرو، مجھے پیسے دو، مجھے کھانا دو، ٹھیک ہے نا، مجھے میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ یہ، کیونکہ وہ جب آخرت اصل ہے تو یہ چیزیں خود بخود لمٹ ہو گئی نا، تو لمٹ میں چیزیں تو اللہ کی طرف سے ملی جاتی ہیں. تو پہلی عزت اس کو ملے گی غنا، محتاج نہیں. غنا سے انسان کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ جب مانگتے رہتے نا یار 5 روپے مل جائیں گے یار، یہ تو عزت ختم ہوتی ہے نا. حتیٰ کہ جب واقعی ضرورت بھی ہوگی نا تو لوگ نہیں دیں گے آپ کو پیسے. تو فرمایا سب سے پہلے غنا. کیا مطلب؟ سر اٹھا کے جینا سیکھ جائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. سر اٹھا کے جینا، دل کا مالدار ہو جائے گا. مالدار آدمی غریب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، غریب کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں، غریب کے سامنے اپنی عزت چاہتا ہے نا. تو یہ غریب ہو کے بھی کیا بن جائے گا؟ ایسی دل کی کیفیت جیسی دولت مندوں کی ہوتی ہے. دوسرا انعام، جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا، اس کی فکروں کو اللہ جمع کر دے گا. آج کل کوئی ایک ٹینشن نہیں ہے. کسی سے پوچھنا کیوں پریشان ہو، تو فون کہ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں. ہے بھائی کوئی ایک وجہ؟ ابے بھائی کیا ہو گیا؟ یہی ہوتا ہے نا. یہ میرا بچے نے بھی سیکھ لیا، بھائی کیا ہو گیا. وہ چھوٹا سا بچہ ہے بھی 4 سال کا، وہ میں آ رہا تھا تو میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آنے لگا. چھوٹا 4 سال 3.5 سال کا ہوگا وہ، بالکل آپ نے دیکھا نا پدا سا. تو میں نے کہا بھائی کدھر آپ بیٹا گھر رہو؟ کہہ رہے بھائی کیا ہو گیا. مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا اتنا سوچ، وہ بھائی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بھائی کیا ہو گیا. تو جمع لہ شملا، اللہ اس کی بہت ساری فکروں کو سمیٹ دیں گے. سمٹی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے. دیکھو کچرا بھی اگر ہو نا گھر میں پھیلا ہوا ہو تو برا لگتا ہے، سمٹ کے ایک ڈسٹ بن میں آ گیا سکون مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا؟ حالانکہ کچرا ہے. کچرا ہونے کے باوجود وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا. بھائی جھاڑو لگا کے سمیٹ کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا اس کو، تو بہت زیادہ کچرا بھی برا نہیں لگتا، اور پھیلی ہوئی تھوڑی سی چیز بھی بری لگتی ہے. کمرے میں تھوڑا تھوڑا کچرا، کچھ ادھر برا لگ رہا ہے، سمیٹ دیا اور مزید کچرا بھی لا کے ڈال دو گے نا ڈسٹ بن میں سمٹا ہوا، وہ اتنا برا نہیں لگ رہا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ان کی فکریں سمیٹ دوں گا میں. صحیح ہے نا، گٹھری بنا کے رکھ دوں گا، بس یہی ہے اور کوئی فکر نہیں ہے تمہاری. اور تیسری جو ہٹو بچوں، فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا بھی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی ناک رگڑتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز لمٹ تھی نا، حدود تھی، تو ملے گی لامحدود. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے عزت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے اختیار نہیں کیے. تو جنہوں نے غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے ان کو اتنی نہیں ملے گی، اس کو ان سے زیادہ مل جائے گی، جبکہ یہ عزت کا بھوکا بھی نہیں ہوگا. تو ناک رگڑنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ عزت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا، عزت اس کے سامنے ذلیل ہوگی. ہائے ہائے کیسے دل میں اتاریں بات. پیسے والا آدمی جو ہوس ہوتی ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسے کا بھوکا ہے، پیسے کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. پیسے کمانے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. عزت دار لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. مفاد ہے بھائی. لیکن آپ نے فرمایا اگر آخرت کو اصل بنا لیا تو پیسہ اس کے پیچھے آئے گا ناک رگڑتے ہوئے. کیا مطلب؟ پیسہ اس کے سامنے ذلیل ہوگا، یہ دولت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.